عقیدہ ختم نبوت ہمارے دین کا اساس اور بنیاد ہے، یہ دین کا جز نہیں ہے، یہ اساس اور بنیاد ہے، اس لیے کہ عقیدہ ختم نبوت کے انہدام سے پورا دین منہدم ہو جاتا ہے۔ جو شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، تو جب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، ظاہر ہے کہ وہ اپنے لیے کوئی وحی بھی تراشے گا، تو اس کی جو وحی ہوگی، ظاہر ہے قرآن کی حیثیت ختم ہو گئی کہ اس کی وحی ہے۔ جس طرح کہ مرزا غلام قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اس نے تذکرہ کے نام سے اپنے ہاتھوں سے لکھی ہوئی کتاب کو پیش کیا کہ یہ میری وحی ہے۔ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس پر ایمان لانے والے صحابہ کہلائیں گے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی حیثیت گویا کہ ختم ہو گئی۔ جیسا کہ مرزا غلام قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اس پر ایمان لانے والے انہوں نے صحابہ قرار دیا، اور اصحاب احمد کے نام سے ان کی کتاب ہے جس میں مرزا قادیانی پر ایمان لانے والوں کے ساتھ رضی اللہ عنہ لکھا گیا ہے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والا، اس کی جو اہلیہ ہوگی، اس کی جو بیوی ہوگی، وہ ام المؤمنین قرار پائے گی، تو امہات المؤمنین کی حیثیت ختم ہو گئی۔ جس طرح کہ مرزا غلام قادیانی کی بیوی نصرت جہاں بیگم کو قادیانی لوگوں نے ام المؤمنین قرار دیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دعوی نبوت سے، یعنی انکار ختم نبوت سے پورے کے پورا دین منہدم ہو جاتا ہے۔ اس لیے عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے کوشش، یہ دراصل دین اسلام کی حفاظت کی کوشش ہے۔ اور میرے دوستوں اور بھائیوں، اقامت دین کی تحریک آپ تب چلا سکتے ہیں جب دین محفوظ ہو۔ جب دین محفوظ نہ رہے تو آپ کس چیز کی اقامت کی تحریک چلائیں گے؟ اس لیے اقامت دین کی تحریک سے پہلے حفاظت دین کی تحریک ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کی جو تحریک ہے، دراصل وہ حفاظت دین کی تحریک ہے۔ اس وقت قادیانیوں کی کئی سازشیں ہیں، ان میں سب سے بڑی سازش یہ ہے کہ نئی نسل کو، نسل نو کو عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے ابہام میں رکھا جائے، جہالت میں رکھا جائے۔ اس کے لیے اسکول اور کالجز کی تعلیمی نصاب میں ترمیم کیا جائے، جہاں جہاں عقیدہ ختم نبوت کا ذکر ہے اسے حذف کر دیا جائے۔ اور اس سازش میں پاکستان کی تمام حکومتوں نے قادیانیوں کو سپورٹ کیا ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت ہو، چاہے مسلم لیگ کی حکومت ہو، چاہے پیپلز پارٹی کی حکومت ہو، ہر حکومت نے قادیانیوں کو سپورٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور قادیانیوں کی یہ بھی سازش ہے کہ آئین پاکستان کے اسلامی دفعات کو کالعدم قرار دیا جائے۔ ایک لٹکتی ہوئی تلوار ہے آئین پاکستان، اور آئین پاکستان کی جو اسلامی دفعات ہیں، ناموس رسالت اور ختم نبوت کے جو قوانین ہیں، یہ لٹکتی ہوئی تلوار ہے قادیانیوں کی گردنوں پر۔ اس لیے قادیانی یہ سازشیں رچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آئین پاکستان کے اسلامی دفعات کو کالعدم قرار دیا جائے۔ ہم قادیانیوں کی ہر سازش کا مقابلہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم گلی گلی، نگر نگر، کوچے کوچے، جنگل ہو، شہر ہو، صحرا ہو، دیہات ہو، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی صدا ہر مسلمان کی کان تک پہنچائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اجتماعات منعقد کریں گے، ختم نبوت ورکشاپس، سیمینارز اور کانفرنسز منعقد کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور ہم پارلیمنٹ میں دینی جماعتوں کے لوگوں کو پہنچانے کا عزم کریں گے، تاکہ وہاں پر پارلیمنٹ میں دینی جماعتوں کی نمائندے بیٹھ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت اور ناموس کی حفاظت کے لیے مجاہدانہ کردار ادا کریں۔ قادیانیوں کی ایک سازش یہ ہے کہ ان کی ایک مجلس ہے ارتباطات کے نام سے، جس میں ریٹائرڈ بیوروکریٹ اور سیاستدان، سابق ایم این اے اور ایم پی ایز، اس قسم کے لوگوں کی ایک مجلس ہے ارتباطات کے نام سے، جو مختلف ممالک کا دورہ کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو آسانی سے ان ممالک کے ویزے بھی مل جاتے ہیں، جس میں ریٹائرڈ کرنل ہوں، ریٹائرڈ جنرل ہوں، ریٹائرڈ جج ہوں، اس قسم کے بیوروکریٹ ریٹائرڈ۔
ان ممالک میں جا کر کے یہ مجلس ارتباطات والے، یہ قادیانی ان ممالک میں دہشت گردی کے حوالے سے جو سیمینارز مقرر ہوتے ہیں یا جو کانفرنس یا اجتماعات منعقد کیے جاتے ہیں وہاں پر یہ شریک ہوتے ہیں، اور یہ لوگ وہاں کہتے ہیں کہ دنیا میں دہشت گردی کیوں ہے، دنیا میں جہاد اور مجاہدین کیوں ہیں؟ وہ اس لیے ہیں کہ جہاں امت محمدیہ ہے، جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، وہاں جہاد بھی اور مجاہدین بھی ہیں۔ اس لیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات وہ جہاد، اس میں سارا جہاد ہے۔ آپ علیہ السلام کی زندگی جہاد سے عبارت ہے، صحابہ رضی اللہ عنہم کی زندگی جہاد سے عبارت ہے۔ صحیح بخاری میں کتاب المغازی کو اٹھائیے، آپ علیہ السلام کی جنگوں کا ذکر ہے۔ تو یہ قادیانی وہاں کہتے ہیں کہ اگر دنیا سے جہاد اور مجاہدین کو ختم کرنا ہے تو امت محمدیہ کو ختم کرو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ختم کرو۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرزا غلام قادیانی کے نام سے ایک نبی آیا ہے ہندوستان میں، نعوذ باللہ، اور اس کی کتاب براہین احمدیہ کو ان کے سامنے رکھا جاتا ہے کہ براہین احمدیہ میں مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ چھوڑ دو دوستو اب جہاد کا خیال، دین میں حرام ہے اب جنگ اور قتال۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں جہاد ہے اور مرزا غلام قادیانی کی تعلیمات میں ترک جہاد ہے۔ لہٰذا دنیا سے اگر دہشت گردی کو ختم کرنا ہے، جہاد اور مجاہدین کو ختم کرنا ہے، تو غلام احمد قادیانی کی دین کو پوری دنیا میں پھیلانے کا منصوبہ کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ورلڈ بینک، IMF اور دیگر جو عالمی ادارے ہیں یہود و نصارہ کی، وہ جو بھی اسلامی ممالک سے ان کے جو معاہدے ہوتے ہیں، ان معاہدوں کی خفیہ شرائط میں یہ شرط بھی شامل ہوتی ہے کہ ان ممالک میں، اسلامی ممالک میں قادیانیوں کو چور راستہ دیا جائے، قادیانیوں کے لیے نرم گوشہ اختیار کیا جائے۔ یہ سازشیں ہیں میرے دوستوں اور بھائیوں۔ بحیثیت ایک مسلمان میری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و آبرو کی حفاظت کا عزم بالجزم کریں گے۔ یہ فیصلہ کریں گے کہ ہمارا ہر لمحہ، ہماری ہر سانس آخری سانس ہو سکتی ہے، ہمارا ہر لمحہ آخری لمحہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہم زندگی کی کوئی سانس اور کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر ہر لمحہ اور ہر سانس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے صرف کریں گے۔ اس مشن کو اپنی زندگی کا نصب العین بنائیں گے۔ یہ حفاظت دین کی تحریک ہے، سب سے مقدم حفاظت دین ہے۔ اگر دین محفوظ نہ رہے تو آپ ممبر و محراب پر کیا بیان کریں گے؟ اگر دین محفوظ نہ رہے تو آپ کی خانقاہوں میں کس چیز کی دعوت دی جائے گی؟ اگر دین محفوظ نہ رہے تو آپ کے مدارس میں، آپ کے مراکز میں کس چیز کی تعلیم اور تعلم کا اہتمام ہوگا؟ دین کی حفاظت ضروری ہے۔ اگر دین محفوظ نہ رہے تو آپ کس چیز کو قائم کریں گے؟ کس دین کی اقامت کی تحریک آپ چلائیں گے؟ اقامت دین کی تحریک حفاظت دین پر موقوف ہے۔ اس لیے میرے دوستوں اور بھائیوں، آج سے ہم اور آپ یہ عزم کریں کہ ہم اپنی صلاحیتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و آبرو اور عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے وقف کریں گے۔ ہم نے اسلام آباد میں انٹرنیشنل ختم نبوت ریسرچ اکیڈمی کے نام سے ایک ایسا ادارہ قائم کیا ہے جہاں ہماری یہ کوشش ہے کہ مسلکی اختلافات سے قطع نظر، فرقہ واریت سے قطع نظر، صرف ایک نقطے پر ہم امت کو جمع کریں، اور وہ نقطہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و آبرو اور عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت۔ میرے دوستو اور بھائیو، آئیے ہم اور آپ آج سے عزم کر لیتے ہیں کہ ہم انٹرنیشنل ختم نبوت ریسرچ اکیڈمی اسلام آباد کے لائف ممبرشپ حاصل کریں گے۔ آپ اس کے لائف ممبر بنیں اور اس ادارے کے ساتھ وابستہ ہوں۔ یہ ادارہ نہ دیوبندیوں کا ہے، نہ بریلویوں کا ہے، نہ اہل حدیثوں کا ہے، یہ پوری امت کا ادارہ ہے۔ یہاں پر فرقہ واریت کے حوالے سے، مسئلے کے اختلافات کے حوالے سے کوئی بات آپ کے سامنے نہیں آئے گی، بلکہ یہاں
اتحاد امت کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی حفاظت کے لیے امت کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس لیے میرے دوستو اور بھائیوں، ہم اور آپ عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے سپاہی بنیں گے اور یہ عزم کریں گے کہ مرتے دم تک، آخری سانس تک ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کرتے ہوئے عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے اپنے تمام صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں گے۔ شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔